رقص بسمل میں تو ابھی تک انا کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ملک شہریار نے زہرہ کی بہت بڑی قیمت لگا لی ہے، لیکن زہرہ نے تو اس کی باتیں سننے سے ہی انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ توقیر اور ملک شہریار کو بھی یہ کہلا بھجوا دیا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن ملک شہریار کے دل و دماغ میں تو ایک نیا ہی کھیل چل رہا ہے کہ وہ زہرہ کے ذریعے بہت جلد ترقی کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ انا اور زہرہ کے گھر کو بہت زیادہ مشکلات میں گھیرنے والا ہے، کیونکہ اس طرح کے حالات بن جائیں گے کہ آگے انا کو مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ نظر آئے گا کہ وہ ملک شہریار سے زہرہ کی شادی کر دے، تاکہ اپنے مالی حالات کو اس طرح سے قابو میں کیا جا سکے، جبکہ زہرہ تو صاف انکار کر دے گی۔ لیکن انا اس بار اس کی بالکل بھی نہیں سنے گی، کیونکہ اس کو تو اپنا گھر بچانا ہے، اور جس کے لیے زہرہ کی قربانی دینا اس کے لیے ایک عام سی بات ہوگی۔ اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں تو بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں، ایک طرف موسیٰ کی سچی محبت اور دوسری طرف ملک شہریار کی یہ چالاکی اس کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن انا کے آگے تو اس کو بھی حالات کے آگے اپنا جھکاؤ کرنا پڑے گا، کیونکہ حالات ہی شہریار نے اس طرح سے کر دیے ہیں کہ یہ لوگ اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد زہرہ کی شادی بھی اس کے ساتھ ہونے والی ہے، اور اس کے بعد تو یہ اس کی زندگی میں طوفانوں کا وہ سلسلہ شروع کرنے والا ہے کہ عنقریب موسیٰ کو بھی اس کی مدد کے لیے اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ سکینہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ گھر والوں کے سامنے تو وہ اپنی دوست کی شادی میں جانے کا کہہ کر کامران کے بتائے ہوئے پتے پر اس کے دوست کے گھر پہنچ چکی تھی، اور کامران کے والدین اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ وہاں دیر ہونے کی صورت میں اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے دوست سکینہ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ سکینہ جو کہ وہاں سے اس کے دوست کے گھر پہ پہنچ چکی تھی، اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کی نیت اس کو دیکھ کے خراب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سکینہ کو بہت جلد اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کامران کی محبت میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ تو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ان تمام لڑکوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی شادی پہلے ہی عیسیٰ سے ہو چکی ہے، اور کامران کے ساتھ تو یہ گھر سے بھاگ کر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ اسی لیے نیت خراب ہونے پر وہ اس پر بری نظریں ڈال رہے تھے، اور سکینہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ لیکن بلا آئی بھی ہاتھ لڑکی کو کون جانے دیتا ہے؟ اسی طرح ان لوگوں کی نیت چونکہ خراب ہو چکی تھی، اسی لیے وہ غلط عزائم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن اس کو ابھی بھی اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی عزت کا رکھوالا ہمیشہ اس کے آس پاس ہی موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کی رضائی بہن ہے۔ آج بھی اسی کی وجہ سے وہ بچ جانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس کے گھر والوں نے پھر بھی اس کی بات پر اعتبار ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کے والد کو تو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ گھر کے ہر فرد کے اوپر اپنی طرح کے ہی الزامات لگائے گا، تاکہ وہ ان کی عزت کو بھی اس طرح اچھال سکے۔ لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ اس گھر کی عزت کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ سکینہ کو بھی اس بات کا احساس ہونے والا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت غلط ہے، اور عنقریب وہ موسیٰ کی بھی ساری باتوں کو برداشت کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور ویسے تو اس کو اب عیسیٰ کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی کامران کی محبت میں اب تک وہ کھیل کھیل چکی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کے مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اس بات کو مان لے اور اپنی زندگی کو ہنسی خوشی بسر کرے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سکینہ کو کب عقل آتی ہے۔ آج کے پرومو ریویو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔